بھائیو، علم عزت ہے، علم عظمت ہے۔ پیغمبر اور آل پیغمبر نے بہت کوشش کی کہ امت جاہل نہ رہے۔ پہلی وحی جو نبی کریم پر نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس پہلی وحی میں پڑھنے کا تذکرہ تھا، قلم کا تذکرہ تھا، علم کا تذکرہ تھا، جو دلیل تھی اس بات کی کہ رسول اللہ جو دین لے کر آ رہے ہیں یہ علم کا دین ہے، اس میں نہ جہالت کی گنجائش ہے نہ جاہلوں کی گنجائش ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا، شیعو، فرمایا تھا علم سے بڑھ کر انسان کا دوست کوئی نہیں، جہالت سے بڑھ کر انسان کا دشمن کوئی۔ آقا سے کسی نے پوچھا تھا، یا علی، اگر آپ کے سارے دشمن آپ کے سامنے اکٹھے کر دیں تو سب سے پہلے کس دشمن کو ختم کریں گے؟ فرمایا تھا جہالت کو، اس لیے کہ جہالت سے بڑا دشمن انسان کا کوئی ہو نہیں سکتا۔ علم بڑی دولت ہے۔ 10 بندے آئے تھے آپس میں صلاح کر کے کہ چلتے ہیں مولا علی کے پاس، بڑے دعوے کرتے ہیں اور مولا علی سے سوال ایک ہی کریں گے، جواب مختلف مانگیں گے۔ یہ سوچ کیا ہے کہ مولا امیر المومنین سے آج یہ پوچھیں گے کہ علم افضل ہے یا مال دنیا افضل ہے؟ علم بہتر ہے یا مال دنیا؟ تو مولا امیر المومنین علیہ السلام کا وہ شعر آپ نے سنا ہے نا، دیوان علی میں بھی ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعداء مال فإن المال یفنا عن قریب والعلم باق لا یزال۔ ہم جبار کی تقسیم پر راضی ہیں جس نے ہمیں علم دیا ہے، دشمنوں کو مال دیا ہے، مال عن قریب ختم ہو جائے گا، علم و دولت ہے جسے کبھی زوال آ نہیں سکتا۔ توجہ ہو رہی ہے؟ تو 10 بندے آئے، پہلا بندہ، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال فرعونوں کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث۔ دوسرا، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اگلا، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال چرایا جا سکتا ہے، علم چرایا نہیں جا سکتا۔ اگلا، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ اگلا، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال بوسیدہ پرانا اور خراب ہو جاتا ہے، علم کبھی بوسیدہ اور پرانا نہیں ہوتا ہے۔ اگلا، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال محکوم ہے اور علم حاکم ہے۔ اگلا، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال انسان کو متکبر اور مغرور بناتا ہے، علم انسان میں عاجزی لاتا ہے۔ اگلا، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا؟ فرمایا مال دل کو سیاہ کرتا ہے، علم دل کو نورانی بناتا ہے۔ اگلا، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال دنیا میں رہ جائے گا، علم قبر میں بھی ساتھ جائے گا۔ 10 لوگ جب جواب لے چکے، جملہ سننا سادات غیر سادات، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تم تو 10 افراد تھے، اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے اور قیامت تک لوگ یہی ایک سوال پوچھتے رہیں، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ میں قیامت تک ہر سائل کے جواب میں علم کی فضیلت پر ایک نئی دلیل ذکر کرتا رہا۔ مومنین کرام ساری دلیلیں اپنے مقام پر، سادات کرام، شیرازی صاحبان، 2 جملے آقا امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں اتنے خوبصورت ہیں،
ایک علم کی فضیلت کی دلیل، ایک جہالت کی مذمت کی دلیل۔ خدا کی قسم مجھے تو وہ سرور اور لذت آتی ہے۔ الحمدللہ اب سارے احباب متوجہ بیٹھے ہیں، اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ جو بندہ مولا امیر علیہ السلام کے ان جملوں سے لطف نہیں نہ لیتا، اس سے بڑا بدذوق بندہ ہی کوئی نہیں۔ سنیے کیا فرمایا نہج البلاغہ میں، کفا بالعلم شرفا ان یدعیہ من لا یحسنہ ویفرح بہ اذا نسب الیہ۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر علم کی فضیلت پر کوئی دلیل نہ ہو، علم کی فضیلت کے لیے صرف اتنی ساری بات کافی ہے، جاہل کو بھی عالم کہہ دو تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ جاہل کو بھی عالم کہہ دو تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور اگلا جملہ اتنے وزن کا فرمایا وَقَفَا بِالْجَهْلِ ضَمًّا أَن يَبْرَأَ مِنْهُ مَنْ هُوَ فِيهِ۔ جہالت کی مذمت پر کوئی دلیل نہ ہو، جہالت کی مذمت کے لیے اتنی ساری بات کافی ہے، جاہل کو بھی جاہل کہہ دو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک جاہل بھی نہیں چاہتا کوئی مجھے جاہل کہے۔ مومنین کرام خوش نصیب ہو، جتنے کائنات میں علوم ہیں سب اہل بیت کے گھرانے سے چلے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے دو شاگردوں سے فرمایا تھا شرقا وغربا فلا تجدون علما صحیحا الا ما خرج من عندنا۔ فرمایا تھا مشرق سے مغرب تک چلے جاؤ، دنیا کا کونا کونا چھان مارو، علم وہی ہے جو ہمارے گھر سے نکلے۔ جو ہمارے گھر سے نہ نکلے وہ ضلالت ہے، وہ جہالت ہے، وہ گمراہی ہے۔ معدن علم و حکمت پیغمبر اور آل پیغمبر کا گھرانہ ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے دربار یزید میں جو خطبہ پڑھا تھا، ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انباتہ بحسبی ونسبی۔ اے لوگوں جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا میں اسے اپنا تعارف کرواتا ہوں، اپنا حسب نسب بتاتا ہوں۔ ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع۔ اے لوگوں سن لو، اللہ نے 6 چیزیں ہمارے گھرانے کو ایسی عطا کی ہیں جو کائنات میں کسی دوسرے کو عطا نہیں ہوئی ہیں۔ پہلی چیز امام نے یہ فرمایا اوتینا العلم، دنیا والو علم ہمیں عطا کیا گیا۔ والحلم، حلم حوصلہ بردباری ہمیں عطا کی گئی۔ والسماحت، سخاوت ہمیں عطا کی گئی۔ والفصاحت، فصاحت و بلاغت ہمیں عطا کی گئی۔ والشجاعت، جرأت و بہادری ہمیں عطا کی گئی۔ والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور اللہ نے اہل ایمان کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھ دیا۔ اہل بیت کے گھرانے سے یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا یہ دینی علوم اور دنیاوی علوم، شہید مطہری کہتے ہیں یہ ساری تقسیم ہی غلط ہے۔ تمام علوم کا سر چشمہ پیغمبر اور آل پیغمبر کا گھرانہ ہے۔ میں میرپور میں کشمیر، آزاد کشمیر میں مجلس پڑھ رہا تھا تو صحیفہ سجادیہ پہ میں بات کر رہا تھا۔ ایک فزکس کا پروفیسر تھا، اس نے مجلس میں مجھے لقمہ دیا، میرے علم میں اضافہ کیا۔ کہتا ہے جی 100 سال ہوا ہے سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ روشنی وزن رکھتی ہے۔ 100 سال سے پہلے لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ روشنی کا بھی وزن ہوتا ہے۔ 100 سال پہلے یہ نظریہ قائم ہوا کہ روشنی کا وزن ہے۔ میں نے امام سجاد علیہ السلام کی دعا کے چند جملے سنائے۔ صحیفہ سجادیہ میں دعا امام کی، سبحانک تعلم وزن النور والظلمات، پروردگار تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے جو روشنی کا وزن بھی جانتی ہے، جو تاریکی کا وزن بھی جانتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ سبحانک تعلم وزن الفیء والہوا، پروردگار تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے جو سائے کا وزن بھی جانتی ہے، جو ہوا کا وزن بھی جانتی ہے، جو زمینوں کا وزن بھی جانتی ہے، جو آسمانوں کا وزن بھی جانتی ہے۔ سارے علوم اہل بیت کے گھرانے سے نکلے۔
اور میرے محترم سامعین، نبی کریم اپنے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شکل میں کائنات کا سب سے بڑا عالم امت کے حوالے کر کے گئے۔ نبی کریم کی حدیث ہے اعلم امتی من بعد علی ابن ابی طالب، میرے بعد میری امت کا سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اقضاکم علی ابن ابی طالب، تم میں سب سے بڑا جج اور سب سے بڑا قاضی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ فرما کے گئے وارث علمی علی ابن ابی طالب، میرے علم کا وارث علی علیہ السلام۔ یہ تعبیر دیکھیے ذرا، فرمایا عیبت علمی علی ابن ابی طالب، میرے علم کا ظرف علی ابن ابی طالب۔ خازن علمی علی ابن ابی طالب، میرے علم کا خزانہ دار علی۔ اور یہ حدیث بچے بچے کو یاد ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، اس کا دروازہ علی ہے۔ اس سے اگلا جملہ بہت ساروں کے لیے نیا ہے، اسی حدیث کا حصہ ہے۔ کاذب من زعم انہ یدخل المدینۃ من غیر الباب، آقا نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو یہ گمان کرتا ہے کہ دروازے کے بغیر شہر میں داخل ہو جائے گا۔ جھوٹ ہے وہ شخص جو یہ گمان کرے۔ من اراد العلم فلیات علی الباب، جسے علم چاہیے وہ دروازے پر آئے۔ اور اسی طرح کی حدیث ہے صدر کلام جس کا ایک جیسا ہے، مولا علی علیہ السلام کو خطاب کر کے پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی کاذب من زعم انہ یحبنی ویبغضک، یا علی وہ شخص بھی جھوٹ بولتا ہے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور تجھ سے بغض رکھے۔ یا علی من احبک فقد احبنی، جو آپ سے محبت کرے گا وہی مجھ سے محبت کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس چچا زاد بھائی بھی ہیں، مولا علی کے بھی رسول اللہ کے بھی۔ آپ جانتے ہیں شیعہ سنی سارے کہ ان کو حبر الامت کا لقب عطا کیا گیا ہے۔ حبر الامت یعنی رسول اللہ کی امت کا عالم ابن عباس کو کہا گیا۔ اہل سنت علماء نے لکھا، کسی نے ابن عباس سے پوچھا تھا تو حبر الامت ہے، یہ تو بتا تیرے علم کی مولا علی علیہ السلام کے علم سے کیا نسبت ہے؟ ابن عباس کا جواب سنیے۔ ابن عباس کہتا ہے وَمَا عِلْمِي وَعِلْمُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فِي عِلْمِ عَلِيٍّ إِلَّا كَقَطْرَةٍ مِّن سَبْعَةِ أَبْحُرٍ۔ ابن عباس کہتا ہے تم میرے علم کی بات کرتے ہو، میرا علم بھی اور تمام صحابہ کا علم بھی مولا علی کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے ایک قطرہ 7 سمندر کے مقابلے میں ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ما نعرہ تمام صحابہ کا علم قطرہ تھا، مولا امیر المومنین کا علم 7 سمندر تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے، اعلم اہل المدینۃ بالفرائض علی ابن ابی طالب، کہتا ہے کہ تمام اہل مدینہ میں فرائض اور واجبات کا علم سب سے زیادہ مولا علی علیہ السلام کے پاس۔ آج آقا کی رحلت ہے، نبی کریم کے حوالے سے قرآن نے ہماری ایک ذمہ داری بیان فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ کی زندگی، رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ نبی پاک کا ہر کلمہ گو وہ اغیار سے متاثر نہ ہو، غیروں سے متاثر نہ ہو،
وہ کسی غیر مسلم کی پیروی نہ کرے، وہ رسول اللہ کی اتباع کرے۔ اور سرکار کی حدیث بھی ہے، علیکم بسنتی، یہ شیعہ سنی کے ہاں موجود ہے، تم پر لازم ہے میری سنت کی اتباع کرو۔ کس کی؟ میری سنت کی۔ ہر مسلمان کلمہ گو کے لیے ضروری ہے پیغمبر کی سنت کی پیروی کرے۔